دنیا کفر نے اسلام کا انکار کر کے اللہ سبحانہ و تعالی کے عذاب کو دعوت دی۔ نتیجتاً ایک مدت کے بعد اللہ رب العالمین نے ایسی تمام اقوام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنی ساری رحمتیں برکتیں ان کو عطا کیں اور ایسے ایسے معجزے ان کو عطا کیے جو ہمیں نہیں ملے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے صحیح بخاری میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ہمارا حق زیادہ تھا کہ اللہ ہمیں دکھاتا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تیسرے پارے کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے اللہ مجھے وہ منظر دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح سے زندہ کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پوچھا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ اس پر یقین نہیں رکھتے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ یقین تو رکھتا ہوں، یقین تو پورا ہے، شک نہیں ہے، لیکن دل کو سکون بھی دینا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دنیا میں یہ منظر دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، ابراہیم 4 پرندے لے لیں اور ان کو پال پوس کر اپنے ساتھ مانوس کر لیں، جب وہ آپ کو پہچاننے لگ جائیں ان کو ذبح کر کے ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دیں، پھر ان کو پکاریں یأتینک سعیا، وہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن بندوں کو آواز دے گا اور وہ سارے دوڑتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف جائیں گے، چاہے کوئی اپنی مرضی سے جائے چاہے کوئی اپنی ناخوشی سے جائے، اس کو جانا ہی پڑے گا، وہ پابند ہو چکا ہوگا۔ اس لیے یہاں پر جس بات کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے، پہلا ٹکڑا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، یہ ایک طرح سے سوال بھی ہے، اور سوال اس انداز کا ہے کہ اگر تم گننا چاہو، اگر تم شمار کرنا چاہو تو تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے تم سے پہلے کتنی اقوام کو ہلاک کیا ہے، کتنی اقوام کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ہے۔ مشہور اقوام میں سر فہرست نوح علیہ السلام کی قوم، جنہوں نے 950 سال تک اپنے نبی کو ستایا، اپنے نبی کو تنگ کیا۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی 950 سال کی دعوت کے ضمن میں صرف تھوڑے سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور حتیٰ کہ ان کی اپنی بیوی اور ان کا بیٹا بھی ان کا مخالف تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کشتی میں میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، لیکن بیٹے نے کہا کہ میں تیر کر بڑے پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ اکثر لوگ جو دین اور عقل کو بنیاد بنا لیتے ہیں وہ کچھ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ شریعت اسے کہہ رہی ہے ارکم معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا تو بچ جائے گا، اور اس کی عقل کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہاتھ پاؤں ماروں گا، تیر کر بڑے پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے عقل اور شریعت کے درمیان فیصلہ کر دیا، اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں حال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک طرف باپ ہے دوسری طرف بیٹا ہے، درمیان میں اللہ نے اتنی بڑی لہر بھیجی کہ وہ بیٹا غرق ہو گیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ جو شریعت کے ساتھ ٹکر لے گا، اپنی لاجک پر اسے رکھے گا، اپنی منطق پر آئے گا، تو ایسا شخص تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ صفحہ ہستی پر دوسری قوم جس کے بارے میں رب کا فرمان ہے کہ اس جیسے بندے، اس جیسے لوگ، اس جیسے کاریگر لوگ اللہ نے پیدا ہی نہیں کبھی کیے، مضبوط ترین اعلیٰ ترین لوگ، اور ایسے کمال لوگ کہ کھیتی باڑی میں، انجینئرنگ میں، آرکیٹیکچر میں یہ کمال کے لوگ تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یہ قوم عاد، جب انہوں نے اپنے نبی ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی اور ان سے کہا
یا ہود ما جئتنا ببینہ وما نحن بتارکی آلہتنا، اے ہود آپ ہمارے پاس کوئی واضح نشانی تو لے کر نہیں آئے، اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے نہیں لگے، آپ کا جو دل کرتا ہے کر گزریے۔ یہ ان کے الفاظ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، نہ صرف یہ کہ تباہ کیا بلکہ رہتی دنیا تک ان کے اوپر لعنتیں بھی ڈال دی۔ تیسری قوم قوم سمود ہے، ان کی طرف مشہور پیغمبر صالح علیہ السلام بھیجے گئے، اور ان کے مطالبے پر ان کو ایک اونٹنی بھی دی گئی۔ پہاڑ پھٹا اور اونٹنی اس میں سے باہر نکلی، انہوں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا، حتیٰ کہ نبی صالح علیہ السلام نے کہا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن تک عیش کر لو جتنی کر سکتے ہو، 3 دن کے بعد تم اس دنیا سے مٹا دیے جاؤ گے۔ انہوں نے اس بات کو بھی نہ سمجھا اور اللہ کی نافرمانی میں جتے رہے، گویا کہ انسان جان بوجھ کر تنگ کر رہا ہو کسی کو۔ اور ان کے انداز اور ان کے رویے بھی کچھ اسی طرح کے ہیں کہ انسان اللہ رب العالمین کی جب نافرمانی کرتا ہے، اسے ہم منع کرتے ہیں تو آگے سے کہتا ہے تو کون ہوتا ہے مجھے منع کرنے والا، میں تجھے اور کر کے دکھاؤں گا، تو مجھے جھوٹ سے روکتا ہے میں اور جھوٹ بول کر تجھے دکھاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قوم کے کانوں میں ایسی آواز ڈالی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ اپنے گھروں کے اندر پڑے رہ گئے۔ تیسری قوم قوم لوط، اس قوم کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے عورتوں کو چھوڑ کر اپنی حاجت آپس میں پوری کرنی شروع کر دی تھی، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی عام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عمل قوم لوط، جس بندے نے قوم لوط جیسا عمل کیا، جس بندے نے قوم لوط جیسا عمل کیا تو فاعل کو بھی قتل کر دو اور مفعول کو بھی قتل کر دو، فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، جو کر رہا ہے اس کو بھی قتل اور جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کو بھی قتل کر دو۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کسی کے ساتھ زبردستی یہ معاملہ ہوا ہے تو پھر شریعت اس کو معاف کرتی ہے، جس نے ایسا کیا ہے اسے قتل کیا جائے گا۔ اور اسی ضمن میں آپ کو بتا دوں یہ مانسیرا کا جو واقعہ ہوا پچھلے دنوں میں وہ جھوٹا واقعہ ہے، وہ سچا واقعہ نہیں ہے، وہ کسی دوسرے بندے کا کام تھا، بس ویسے ہی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے مولوی صاحب کی تصویر لگا کے وہ خبر وائرل کی۔ یہ تیسری قوم، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ نافرمانی کی، لیکن یہ لوگ نہ ماننے، ان کو سمجھایا گیا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر ایسا عذاب آیا کہ پوری بستی کو زمین سے اکھاڑ کر آسمان تک لے جایا گیا، پھر وہاں سے الٹا کر کے زمین پر پٹخ دیا گیا، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی، ہر پتھر کے اوپر اس بندے کا نام لکھا ہوا تھا جس کو وہ پتھر لگنا تھا۔ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے چوتھی قوم تھی قوم مدین، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ جرم یہ تھا کہ یہ ماپ تول میں کمی کیا کرتے تھے جو ہم بھی کرتے ہیں۔ لا تنقصوا المکیال والمیزان، نہ تو ماپ میں کمی کرو نہ وزن میں کمی کرو، لیکن یہ ایسا کیا کرتے تھے۔ سمجھایا گیا تو شعیب علیہ السلام کو کہنے لگے اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ شعیب تو مسجد کے اندر رہنے والا، کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ آ کر بازار میں بیٹھ کر ہم سے بحث و مباحثہ کر؟ جیسے ہم کسی عالم، کوئی ہمیں عالم بتا دے کہ بھائی یہ معاملہ حرام کا ہے، آپ یہ معاملہ نہ کریں، یہ سودی معاملہ ہے، یہ اللہ رب العالمین نے حرام کیا۔ وہ کہتا ہے مولوی صاحب جاؤ اپنا کام کرو، آپ کو کیا پتا ہو، اسی کو تو بزنس کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بھی ایسے انداز میں ہلاک کیا کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے، زلزلہ اللہ نے ان کے اوپر ایسا بھیجا کہ وہ باقی نہ رہے، اللہ نے ان کے اوپر بھی رہتی دنیا تک لعنت کی۔ 5 قومیں ہو گئی۔ چھٹی قوم یہ ہے قوم سبا، جس کے بارے میں ہم نے 22ویں پارے کے اندر پڑھا تھا۔ ان کو اللہ رب العالمین نے ہر طرح سے لہلہاتی ہوئی فصلیں عطا کی تھی، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی۔ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اللہ کے ذکر سے روگردانی کی،
اور جس چیز کا ان کو حکم دیا گیا تھا وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے ان کو فصلیں عطا کی تھیں، میں نے اس وقت بھی ذکر کیا تھا، ایسی کمال فصلیں اور باغات تھے کہ بندہ سر کے اوپر ٹوکری رکھ کر چل پڑتا باغ کے نیچے تو اس کو پھل توڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، ٹوکری خود ہی بھر جایا کرتی تھی، اتنا پھل اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے سارے ان کے باغات تباہ و برباد کر دیے، حتیٰ کہ وہاں پر صرف چند کانٹوں والی بیریوں کے درخت وہ آج بھی وہاں پر موجود ہیں، آج بھی وہ علاقہ موجود ہے، اور جیسے انہوں نے ڈیم اپنا بنایا ہوا تھا وہ آج بھی موجود ہے۔ اگر کسی کا اتفاق ہو یہ عمرہ وغیرہ پر جانے کا تو وہ وہاں پر جا کر دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی پوچھتے ہیں کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی لوگوں کو تو ہلاک کر دیا، کتنے ہی لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اہلکنا، ہم نے ہلاک کیا، یہ اللہ اپنی عظمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور قرن کا جو معنی ہوتا ہے، قرن کا معنی ہوتا ہے تقریباً 100 سال کا عرصہ، 100 سال کا عرصہ۔ کتنی اقوام ہی صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ اگر ہم اسی آیت کو منطبق کریں اپنے اوپر تو میرا بھائی ہمارے جو باپ دادا تھے، جو ہمارے آباء و اجداد تھے، اللہ نے ان کو بھی مٹا دیا، سارے چلے گئے، اب باقی ہم اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فنادو، انہوں نے اس وقت پکارا، مدد کے لیے آوازیں دیں کہ ہمیں بچا لیا جائے، ولا تحین مناس، لیکن جب موت کا وقت آ گیا تو پھر ان کو کوئی بچا نہ سکا، ان کے پاس بھاگنے کا وقت ہی نہ تھا۔ اور یہی بات آنے والے پارے کے اندر 24ویں پارے کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما رأوا بأسنا، جب قوموں نے، اقوام نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا، آتا ہوا عذاب دیکھ لیا، قالوا آمنا باللہ وحدہ، کہنے لگے کہ ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلم یک ینفعہم ایمانہم، ان کے اس ایمان نے ان کو اس وقت کوئی فائدہ نہیں دیا، وخسر ہنالک الکافرون، اور اس وقت جو کافر لوگ تھے ان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا کہ مان بھی رہے تھے، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ماننا تو کیا ماننا، اللہ نے سبھی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے میرا بھائی اپنے قیامت کے وقت کو آنے سے پہلے بندے کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ حسن خاتمہ یہ نہیں ہوتا کہ بندہ قرآن پڑھتا ہوا فوت، نہ ہی حسن خاتمہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں فوت ہو، نہ ہی حسن خاتمہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اذان دے رہا ہو، تہجد پڑھ رہا ہو تو فوت ہو جائے، یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ اور نہ ہی بدترین خاتمہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ واش روم میں فوت ہو جائے، یہ بدترین خاتمے کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کہاں فوت ہوئے تھے؟ بستر پر۔ سیدنا ابو بکر صدیق بستر پر بیمار ہو کر ہی فوت ہوئے تھے۔ سیدنا عمر وہ بھی بستر پر ہی شہید ہوئے تھے، لیکن کیا ہی عظیم خاتمہ تھا، کیا ہی اعلیٰ حسن خاتمہ تھا۔ حسن خاتمہ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی موت آپ کو آپ کے قرآن سے جدا کر دے۔ ویسے آپ پوری زندگی قرآن سے جڑے رہے، آپ میں اور آپ کے قرآن میں صرف موت نے جدائی کی، یہ حسن خاتمہ ہوتا ہے۔ آپ کی نماز اور آپ کے اندر صرف موت نے جدائی کی، یہ حسن خاتمہ ہوتا ہے۔ وگرنہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، ایک وقت انسان کے اوپر ایسا بھی آئے گا جب روح یہاں پر آ کر اٹک جائے گی اور لوگ کہیں گے ہے کوئی دم کرنے والا جو آ کر اس کو دم کرے، وظن انہ الفراق، اور جس کی روح اٹکی ہوئی ہے اسے پتہ لگ جائے گا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ جڑ جائے گی۔ یہ موت کی شدت اتنی سخت ہے، فنادوا ولا تحین مناس، انسان جتنا مرضی مدد کے لیے پکارتا رہے، زمزم منہ کے اندر ڈالتے بھی رہو، اللہ فرماتے ہیں ولا تحین مناس، جب موت آ جاتی ہے پھر انسان بھاگ نہیں سکتا، پھر وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ اس لیے میرا بھائی زندگی کے اندر اعمال اچھے کر لیجیے۔ ایک شخص جس کی موت کا وقت اس کے قریب آیا اور اسے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو، لا الہ الا اللہ کہو، بار بار اسے کہا گیا، وہ چیخا اور کہنے لگا کون سا لا الہ الا اللہ، میں جب سے بالغ ہوا ہوں میں نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی۔ اور وہ شخص جو گانے سنا کرتا تھا اسے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو، وہ لا الہ الا اللہ کہنے کی بجائے آگے سے گانے بولتا تھا۔
اس لیے میرا بھائی بندے کو اپنی فکر کرنی چاہیے. اللہ میری اور آپ کی زبان پر خوب قادر ہے. اللہ ہمیں سمجھنے